آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس شوہر بیوی کے رشتے کو بڑا حسن بخشا ہے، بڑا حسین بنایا ہے، لیکن کسی کپل میں بیوی کے لا علم ہونے کی وجہ سے دونوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، تو کہیں شوہر کے ظلموں کی وجہ سے دونوں کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اگر دونوں کو علم ہو جائے کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح اس رشتے کو حسین بنایا جا سکتا ہے، بظاہر جو حرام رشتے اس ٹائم لڑکے لڑکیوں موجود ہیں ان میں آپ کو حسن نظر آئے گا، لیکن شوہر بیوی کے بیچ رشتے میں آپ کو بوریت، جھگڑا، دل آزاری، تانا کشی، ظلم صرف یہی نظر آئے گا۔ غرض یہ کہ کہیں نہ کہیں لوگ شادی سے بھاگتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ریزن بھی اس کا ہے، لیکن ایکچوئل یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کو بہت حسن بخشا ہے، اگر دونوں کو عقل ہو کس طرح حسن بخشا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام میں کانسیپٹ شوہر اور بیوی کا رشتے کو دیا ہے۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا ہے آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، اسی طرح شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے ان کی زندگی کو زینت ملتی ہے۔ لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ عیب کون سے؟ انسان بد نظر ہوتا ہے شادی سے پہلے، لیکن اس کا وہ عیب چھپ جاتا ہے شادی کے بعد، اس یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر وہ شریف قسم کا ہے تو بہت سے شادی کے بعد بھی آوارہ کے آوارہ ہی رہتے ہیں، ان کی یہ بات نہیں چل رہی ہے، لیکن جو قدرتی طور پہ انسان کا چنچل من ہوتا ہے وہ اس کے بعد ٹھہر جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے عیوب ہیں جو دونوں کو ایک دوسرے کے کور کر لینے چاہیے اور کور کرتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو دکھایا جائے بلکہ ان کے عیبوں کو ڈھکا جائے۔ لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوں جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی اور دوسرا پیش کر سکتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا؟ اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ تو سر سے بھی پیدا کر سکتا تھا، پیر سے بھی، پھر پسلی سے ہی کیوں کیا؟ سر سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ کہیں سر پر نہ بٹھا لیں، اور پاؤں سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لیں۔ پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ زندگی کا ساتھی سمجھتے ہوئے اپنے دل کے قریب رکھیں۔ قرآن پاک نے یہی نہیں کہا کہ تم زندگی گزارو، بلکہ فرمایا تم نے ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ اچھا انداز تو زیادہ تر کپل کے بیچ سے غائب ہے۔ زندگی تو گزر رہی ہے لیکن یہ اچھا انداز ورڈ بالکل غائب ہے۔ تو میں کہوں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لہٰذا دونوں سمجھیں ایک دوسرے کو اور اچھے انداز میں زندگی گزاریں، بلکہ فرمایا تم نے ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیویوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مردوں سے سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ اے خاوند، تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری بیویوں کے لیے تمہارا پروردگار سفارش کر رہا ہے؟ آج تم اس سفارش کا خیال رکھو گے تو کل وہ قیامت کے دن تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے زیادہ اللہ کی رحمت کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، اس کے بعد آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے جس سے آپ کی زندگی خود آپ کی زندگی گزار بننے والی ہے۔ زندگی گزار بنانے پر آپ کو قیامت میں اجر بھی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو لہٰذا سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف زندگی گزاریں بلکہ اچھے انداز میں زندگی گزاریں۔ اس رشتے کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کا دونوں طرف سے کوشش کی جائے۔